الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ رمضان المبارک شروع ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز تیزی کے ساتھ وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہمیں رمضان شریف سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ اعمال اپنے معمولات میں لے آنے چاہیے۔ اس طرح ہم اپنے تھوڑے وقت سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایسے اذکار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ رمضان کے لمحات ہم تھوڑے وقت میں زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ سورۃ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ وہ اللہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا موسلادھار فائدہ مند، اور تمہاری مدد کرے گا اموال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، یعنی برکتیں دے گا اولاد میں اور علم میں، عمر میں، عمل میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار مستقل ایک عمل ہے اور اس کے جو ہے نا دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات نہ بتاتے کہ میں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ رمضان المبارک بنیادی طور پر ہماری بخشش کے لیے آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شفقت جو جوش میں آئی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اس لیے رمضان کے اعمال کے اندر ایک بہت بڑا عمل جو ہمیں لازماً ہر حال میں اور ہر وقت شامل رکھنا چاہیے وہ ہے استغفار، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفر اللہ پڑھنا۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی اور زیادہ اعمال نہیں بھی ہو سکتے اور ہم پورا رمضان اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا کوئی بھی اور الفاظ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس سے ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار ہو کہ یا اللہ، مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہی عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے رمضان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو معاف کروانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ معروف حدیث ہے کہ ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، اور وہاں آ کر آپ جیسے ممبر پر چڑھنے لگے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے ایسا کام دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، اور وہ آپ کا سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین آمین فرمانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے اپنے رب کی طرف سے پیغام دیا کہ جبریل امین بد دعا پڑھیں گے اور میں نے اس پر آمین 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 کہنا ہے۔ ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر بخشش نہ کروا لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر میں نے کہا ہے کہ آمین، یعنی جبریل علیہ السلام کی یہ بد دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کی بڑی بدبختی اور بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ بھی جائے اور گزر بھی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی موسلادھار بارش کی طرح برستی ہوئی مغفرت کے باوجود وہ اس میں سے معافی نہ کروا سکے۔ اس لیے ایک عمل جو ہے وہ رمضان المبارک کا، وہ استغفر اللہ یا استغفار یا توبہ، یہ بہت زیادہ لازمی ہے۔ ہم جس وقت سحری کے لیے اٹھتے ہیں
تو وہ عام طور پر بڑی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کی رحمت مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، دنیا والوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس وقت اپنی زبان میں، ہماری کوئی بھی زبان ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے حال پہ رحم فرما۔ اسی طرح ہم نے سحری کر لی، سحری کی دعا پڑھ لی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم نماز کی تیاری کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس لمحے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کا سوال کر لیں۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ تو یہ استغفر اللہ کے لفظ کو مبارک میں اپنی زبان کا ایسا وظیفہ بنا لیں کہ، اور اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، اسے بھول کر کے کوئی یاد کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر مسلسل کوئی آدمی اگر ایک چیز کی رٹ ہی لگا لے، ضد ہی کر لے، اور سارے دن معافی ہی مانگتا رہے، تو اس اللہ رب العزت کی مہربان ذات سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ بخشش کا اعلان فرما دے۔ تو اس لیے پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان، آخری رات تک، بلکہ عید کی رات تک جو ہے وہ جو وظیفہ ہم نے پابندی سے اپنانا ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور کسی وقت جو ہے وہ اپنی دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے اسی کی تشریح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار بندہ ہوں، نادان ہوں، اور اس دنیا میں بستا ہوں، کمزور ہوں، انسان ہوں، اور میرے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک بے شمار گناہ ہوئے جو میں نے دانستہ طور پر کیے۔ میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی میرے پاس جواب نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، بس میری غلطی تھی، میری کوتاہی تھی، اور میں اس وقت زندہ ہوں، اور زندگی میں کوئی بندہ آپ سے معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کے ساتھ مر جائے تو پھر اس کے ساتھ گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یا اللہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ کی فضل اور توفیق سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میری یا اللہ بخشش فرما دے، میرے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے، فرشتوں کے دل اور دماغ سے یا اللہ میرے گناہوں کو بھلوا دے، اور اپنے فضل سے مجھے دوبارہ ایسی توفیق عطا نہ فرما کہ میں دانستہ طور پر گناہ کر لوں، لیکن پھر بھی آپ کا بندہ ہوں، دوبارہ بھی ہو جائے تو بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کا فضل بھی شامل حال رہے گا، اور معافی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اس رمضان میں اپنی بخشش کروا لی تو جو زندگی گزری ہے اس تک اگر معافی ہو گئی تو اگلے کے لیے بھی پھر ہمیں انشاءاللہ توفیق مل جائے گی، اور اگلا رمضان جب آئے گا تو پھر کم سے کم 1 سال کا حساب پڑا ہوگا، سال ہا سال کا اور زندگی بھر کا حساب نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اے نبی ہم آپ کو ایک زبردست قسم کی فتح دینے والے ہیں، اور تاکہ اگر آپ سے کوئی بھول جو پہلے یا بعد میں ہو جائے تو اس کی ہم آپ کو معافی کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بخشائے ہیں، یعنی ہلکی پھلکی کوئی اونچ نیچ خلاف اولا بھی پیغمبر سے ہو جائے تو معافی کا اعلان ہے اور تا قیامت ہے۔ لیکن اس کے باوجود خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اور اسی طرح جب آخر وقت کا حضور علیہ السلام کو پیغام دیا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ نبی جس وقت آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، خاندان اور قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے، تو اب اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی نبوت کی ذمہ داری جیسا جب عمل مکمل کر رہا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
سارے کاموں کی شاباش، لیکن میرے رب کا حکم یہ ہے کہ آپ مجھ سے استغفار کریں کہ اس کام میں اگر کچھ اس کی شان شان وہ نہ ہو سکا ہو جیسا ہونا چاہیے تھا، تو وہ عمل قبول کروانے کے لیے تسبیح بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفار بھی کریں۔ اس لیے استغفار یعنی مستقل کانسیپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس قدر پسند ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کرے، چاہے جتنا بھی نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی بنا استغفار والی اس قدر پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کی شانیں اور صفات بیان فرمائیں۔ آخر میں فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے مقرب بندے وہ ہیں جو سحریوں کے وقتوں میں استغفار کرتے ہیں، یعنی رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے، تلاوت کر کے جب آخر وقت آتا ہے عمل کی تکمیل کا، تو ان کی شان اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحریوں کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی ہم اعمال دیکھیں تو عام طور پر اس کے آخر میں، ابھی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز تو ہوتا ہے اللہ اکبر سے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا سے، پھر الحمدللہ سے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سے، پھر اللہ رب العزت کی عظمت سے سبحان ربی العظیم، پھر اللہ تعالیٰ کی بلندی سے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر التحیات میں اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کی گئی ہیں، پھر درود پاک سے، لیکن آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے نماز کا سلام پھیرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو مسنون یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، نہیں، ہم نے بڑا کام کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شان شان نہ ہو پایا ہو، تو اس پر بھی استغفار کرنی ہے۔ اس لیے ایک تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رمضان کے حوالے سے اس کا باقاعدہ حکم آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ کو ایسا عمل اور کلمہ بتا دیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائے اور میں پڑھا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو یا اللہ وہ تو ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے اور پڑھتے ہی ہیں کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ نہیں یہی۔ اور ہم اس کے جو کلمے کے فضائل کے باب میں اگر ہم روایات کو دیکھیں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت کو بندہ مومن دنیا پر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس وقت عرش کے پاس ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ کے بندے نے کلمہ پڑھا ہے اور ابھی تک اس کی بخشش کا اعلان نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہو گیا۔ اور اس کے جو ثواب ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ اتنا ہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے وہ اس سے بھر جائے گا۔ اور اسی طرح جو شخص زندگی بھر کا کافر ہو اور آخر وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو سب کچھ معاف ہو کر وہ جنتی بن جاتا ہے۔ یہاں تک بھی آپ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو سیدھا سیدھا وہ کنفرم جنتی ہے، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے اس رمضان میں اتنا کلمہ پڑھنا ہے، اتنا کلمہ پڑھنا ہے کہ وہ ہماری زبان کا وظیفہ بن جائے اور قدرتی طور پر جو ہے وہ ہماری زندگی کا آخری کلمہ بھی بن جائے۔ تیسرے نمبر پر حدیث پاک میں باقاعدہ حکم آیا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے جنت کو مہکایا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور اس کی ایسی تزئین و آرائش کی جاتی ہے کہ جنت والے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا۔ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت کو سجایا جا رہا ہے۔
اس لیے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مومنوں کے لیے، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو جس بندہ مومن کا آخری وقت رمضان میں آ جاتا ہے تو وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے، تو سیدھا جنت میں ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کریں۔ اس لیے ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ یا استغفر اللہ۔ ایک کے لیے استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، اور نستغفر اللہ کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔ وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ یا أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ۔ اور چوتھے نمبر پر جو حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنے کا۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ یا أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ یا جمع کا صیغہ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ لنا ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اور ایک قرآن پاک میں آیت ہے جس میں ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، ورحم مجھ پہ رحم فرما۔ یہ اللہ کا سکھایا ہوا معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو عام طور پر جس وقت آپ ماشاءاللہ طلباء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب آپ کوئی اپلیکیشن کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں اور آپ کے استاد یا آفیسر جو ہے وہ اس کی تصحیح کروا دے کہ یہ یوں نہیں یوں لکھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اصولی طور پر آپ کا سوال، آپ کی درخواست قبول کر لی ہے، اب وہ اس کی سیٹنگ کے لیے جو ہے وہ آپ سے تصحیح کروا رہے ہیں۔ اور اگر وہ لکھوائیں کہ یوں لکھو بخدمت جناب فلاں، اس کو اس طرح تصحیح کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے، سانچہ بتایا ہے، ڈھانچہ بتایا ہے، فارمیٹ سمجھایا ہے، اور اصولی طور پر جو ہے وہ ہماری اپلیکیشن قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے سکھائے ہوئے فارمیٹ سے جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ معافی تقریباً قبول شدہ ہے، بس ایک دفعہ دل سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین جتنا کثرت سے اس کو پڑھا جا سکے۔ اس میں ایک تو رب اغفر معافی کی سوال ہے، ورحم اور رحم کی اپیل ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائی جا رہی ہوتی ہے، انت خیر الراحمین، کہ اے پروردگار آپ صرف رحم کرنے والے نہیں بلکہ کوئی بھی جو رحم کرنے والے ہیں آپ ان میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے تو وہ چونکہ حمد و ثنا کے لائق ہے اس لیے وہ اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی دعائیں آیات میں یا احادیث میں آئی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی درخواست ہوتی ہے۔ تو یہ والا اگر کلمہ ہو جائے تو یہ اور اچھا ہے، لیکن آسانی کے لیے 4 جملے اگر ہم اپنی زبان پہ رٹ لیں کہ اگر بڑبڑاہٹ بھی ہو خواب کے اندر یا نیند کے اندر تو ان کے اندر یہی کلمے ہو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، کہ یا اللہ میں آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے بھی ہزاروں گنا خطرناک ہے۔ اور مومن کا جو ہے وہ اس پر ایمان ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جسے وہ شاعر نے کہا نا، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لیکن مر کے اگر دیکھا بھی تو کیا دیکھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم نے ماننا ہے، سمجھنا ہے، تسلیم کرنا ہے، ڈرنا ہے، بچنا ہے، تو وہ پھر دنیا ہی ہے، آنکھ بند ہونے سے ذرا پہلے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے رب کے روبرو پیش ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کی پیشیاں لگ جاتی ہیں۔ اور دنیا کے اندر تو پیشیوں کی ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں، رب کے حضور جو پیشیاں ہوتی ہیں وہاں پر ضمانتیں نہیں ہوتی، وہاں پر براہ راست گرفتاری بھی ہے اور فوری طور پر جیل بھی ہے۔ بس کچھ پروسیس جو ہے وہ عدالت کا قیامت تک ابھی ہونا ہوتا ہے، جس میں کنفرم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ وہیں رہے گا۔ باقی موت سے ذرا پہلے جو ہے وہ بلکہ وہ فرشتے ہی آنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے والی
فورس آئی ہے جو ہمیں ادھر لے جانے والی ہے باوقار طریقے سے، یا پھر کالی وردی والے ہیں اور انہوں نے ہمیں ادھر لے کر جانا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں چونکہ ہمارے ذمہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور اعمال نہ کریں، فرض ادا کر سکتے ہیں، واجبات ادا کر لیں، سنت مؤکدہ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ روزہ کا اہتمام کر لیں، تراویح یعنی جو ضروریات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رٹ لگا کر التجا کر کے رو دو کہ بس معافی ہی مانگتے رہیں، اور آخری دن ہمارا دل کہہ دے کہ اب تو معافی ہو ہی گئی ہوگی، تو سمجھے کہ ہم نے رمضان کو بھی پا لیا اور زندگی کا مقصد بھی پا لیا۔ لیکن اگر ادھر ادھر کے پروگرامات اور افطاریاں اور سحریاں، اور اس سحریوں کے اندر بھی ورائٹیز، اور افطاری تو ماشاءاللہ ہر روز نئے ڈھنگ سے ہوتی ہے، یہ فارمیلٹی پوری ہوتے رہے اور روح بیچ میں سے نہ ہو، تو پھر ہمیں ہمیشہ شک سا رہتا ہے کہ یہ رمضان تو گزرا، کیسا گزرا، ضائع ہوا یا بچ گیا، فائدہ مند ہوا یا نقصان دہ ہوا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایک رمضان بھی اگر ہم ایسا گزار لیں کہ بس معافی کا سوال کرتے رہیں، اور اعلان ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے جتنا مانگ مانگ کے ہمیں تنگ کیا ہے، جاؤ جان چھوڑو، معاف کر دیا، بس اب مزید ہمیں پریشان نہ کریں، تو کیا ہی بات ہے۔ جب وقت کے نبی اللہ تعالیٰ سے اتنی معافی مانگتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، تو امتی کے لیے جو ہے وہ کس قدر معافی کا حکم اور اس کے لیے ضرورت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر جو استغفار کرتے تھے، وہ امت کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہوگا کہ میں وقت کا آخری نبی، دو جہانوں کا سردار، بخشایا، جب اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، رات بھی، دن بھی، بیٹھے بھی، چلتے بھی، نماز میں بھی، آخر میں بھی، دنیا میں بھی، اور وہاں جا کر سفر معراج میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگ رہا ہوں، تو آپ کہاں کھڑے ہو، کیا ہو؟ اس لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یا اللہ میں ایمان والا ہوں، آپ کا اپنا ہوں، آپ کی توفیق سے ہی آپ کے در پر آیا ہوں، اتنا تو آپ نے مہربانی کی کہ مجھے مومن پیدا کر دیا، اب میری عاجزانہ درخواست ہے کہ مجھے معاف بھی فرما دیں، اور معاف فرما کر چھوڑ نہ دیں، بلکہ جب میں آپ کے ہاں پہنچوں تو میری درخواست ہے کہ مجھے جنت میں بھیجنا اور جہنم سے مجھے بچا لے۔ اتنا کہ اگر ہو جاتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مغفرت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر زیادہ تر امید ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہمیں انشاءاللہ جنت سے خوشبوئیں بھی آئیں گی، فرشتے بھی اچھے والے آئیں گے، استقبال بھی خوبصورت کریں گے، اور ہمیں دنیا چھوڑتے ہوئے اچھا لگ رہا ہوگا کہ چھوڑو یار، کیا کرنا ہے اس دنیا کو، جہاں پر کبھی بارش، کبھی دھوپ، کبھی کیا، ہم تو جنت میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سوچنے سے نہیں ملتی، بلکہ دنیا میں عمل کرنے سے ملتی ہے۔ سوچنے سے اگر ایسا کچھ ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں عمل کے لیے ملا ہے، ہم نے یہاں پر جنت ہی بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بنانے کی توفیق دے اور ہمیں جنتی بنائے۔ اور جس وقت آپ اپنے لیے استغفار کریں تو ساتھ میں اپنے مرحوم والدین، بہن بھائی، اعزا اقارب کے لیے بھی دعا کر دیں کہ یا اللہ میرے والدین کی، اعزا اقارب کی، دوست احباب کی، اساتذہ میں سے بھی بس اوقات دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے، جن لوگوں کے توسط سے ہمیں قرآن پہنچا، ایمان پہنچا، اعمال پہنچے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ ان کے لیے دعا کرنے سے خود ہمارے حق میں جلدی دعا قبول ہونے کا امکان رہتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بات ہو گئی ہے تو ضرور انشاءاللہ ہم سبھی اہتمام کریں گے آج سے، بلکہ ابھی سے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو کسی کا تو وہ کر سکتا ہے۔
کل کسی نے پوچھا تھا کہ جس وقت ہم افطاری کر رہے ہوتے ہیں تو اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت کب پڑھنا چاہیے؟ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یا انہوں نے سنا ہوگا کہ پہلے پڑھنا چاہیے، یا یہ سنا ہوگا کہ بعد میں پڑھنا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر افطاری سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو بھی یہی مطلب ہے کہ یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی توفیق سے میں نے روزہ رکھا، آپ پر ایمان لایا ہوں، اور اب آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کر رہا ہوں۔ اور جس وقت وہ افطاری کر لیتا ہے تو جہاں ہم کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو ساتھ یہ بھی پڑھ لیں کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو دونوں موقعوں پر پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ اس میں دعا ہے تو اس لیے ہم افطاری سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، افطاری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دونوں دفعہ پڑھ لیں تو دو فائدے، دو ثواب ہو جائیں گے، دو اجر ہو جائیں گے، دوہرا اجر ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ساری زندگی پڑی ہے سوشل کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی اور سب کچھ کے لیے، تو یہ چند دن، چند گھنٹے، چند لمحے اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے دور رکھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا سوشل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ خرافات کا مجموعہ ہے۔ تو بہت زیادہ کسی کو اگر حالات حاضرہ سے فوراً خبردار رہنا ہو، کوئی خطاب، کوئی خبر، کوئی ایسی آگاہی فوراً حاصل کرنی ہو تو تھوڑا بہت گنجائش ہوگی، بشرطے کہ اس کے جو دیگر شرعی احکام ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی وہی ہیں جو رمضان میں، لیکن تھوڑے سے تھوڑا، تھوڑے سے تھوڑا کرتے 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 تھوڑے پر آ جائیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سحری کریں، نماز پڑھیں، آرام کریں، اور ذکر اذکار کریں، پھر کام میں لگ جائیں، پھر تلاوت میں لگ جائیں، کوئی آئی گئی کوئی خیر خبر ہو تو تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیں۔ یہ کسی نے پوچھا ہے بھائی سحری کے اپنا روزے کی حالت میں سر پر تیل لگا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ چلے انشاءاللہ ہمیں آپ حضرات کے آرام کا بھی فکر اور اہتمام ہوتا ہے، تو یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اسلامک مووی دیکھنا کیسا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اسلامک مضمون ہوتا ہے، طور طریقہ جو ہے وہ سارے کا سارا غیر اسلامک ہوتا ہے، تو رمضان میں میرا نہیں خیال کہ اسلامک مووی دیکھنا وہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں اپنی سماعت قرآن پاک کی کر دیں اور اپنے بول چال جو ہے نا وہ تلاوت کی طرف لے کر چلے جائیں۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ ہو کہ بھئی میرا موبائل آخر ہے، پیکج چل رہا ہے تو میں کیا کروں، تو وہ کوشش کر لے کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ جو ہے نا وہ سننا شروع کر دے، تو انشاءاللہ جلدی نیند بھی آ جائے گی، سکون بھی آ جائے گا، اور موبائل کہے گا ٹھیک ہے جی مجھے بند کر دیں۔ تو کل جو آپ حضرات نے سوال جواب جس انداز سے کیے، جتنے مشکل، جتنے گہرے سوالات کیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہفتے میں 2 دن جو ہے نا وہ سوال جواب کی نشست ہو جائے، ایک اتوار کو اور ایک جمعرات والے دن۔ تو انشاءاللہ جمعرات والے دن دوبارہ سوال جواب کی نشست ہوگی، تو آپ حضرات اپنے سوالات محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔